السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، پوری دنیا اس بات کی گواہ بن چکی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیریا یعنی ملک شام کے لیے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دوستوں سرزمین کے بارے میں جسے اسلامک اتہاس اور حدیث میں ملک شام کہا گیا ہے اور اسے آج کا سیریا بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکتوں والی زمین کہا۔ یہ زمین ناظرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں سے مہکتی ہے اور یہاں پر بہت سارے تاریخ کے اہم ترین واقعات بھی روح پذیر ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں قیامت سے پہلے اسی سرزمین پر بہت سارے اہم واقعات ہوں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں تو ناظرین محترم، آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری معلومات حاصل ہونے والی ہے، تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں سیریا، جسے ہم اسلامک اتہاس میں دیکھا جائے تو ملک شام کے نام سے جانتے ہیں۔ سیریا جو کہ اسلامک تاریخ میں بلکہ پورے اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اسے قرآن اور حدیث میں کئی بار ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن میں اگر ہم تفسیر کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سبا میں ملک شام کی سرزمین کو مبارک کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو برکت دی۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور نبیوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہیں پر دین کی دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اے پروردگار مولا، یا اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی پیارے آقا کا ایک اور فرمان ہے، جب فتنے پھیلیں تو شام یعنی سیریا کی اور رہو، کیونکہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پیارے دوستوں، ملک شام سے جڑے کچھ ایسے واقعات قیامت سے پہلے ہونے والے ہیں، جیسے کہ دمشق کے سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، دجال کا خاتمہ اور آخری غزوے کا یعنی آخری جنگ کا آغاز۔ یہ ساری جو ناظرین محترم پیشن گوئیاں ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، ان سب کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہلو سیریا یعنی ملک شام سے جڑا ہوا ہے۔ اور ناظرین محترم، آخری دور میں مسلمانوں کا سب سے مضبوط گڑھ بھی شام کی سرزمین ہوگا۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بڑی تعداد نے شام کی سرزمین پر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت سارے بہادر دلیر صحابہ کرام کی قبر مبارک بھی یہیں پر موجود ہے۔ شام کی سرزمین کا اتہاس ہمیں اسلام کی قربانیوں اور ان کی فتحوں کا یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے خلیفہ بننے کے دوران یہ علاقہ فتح ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو اسلام کے تحت لانے میں اہم کردار نبھایا تھا۔ ناظرین محترم، یہ علاقہ بنو امیہ کے دور میں بھی بہت زیادہ مشہور رہا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے کروسڈریس کو ہرایا اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ یہ علاقہ 400 سال تک عثمانیہ سلطنت کا حصہ رہا اور تب اسے سکون اور امن اور ترقی کا دور دیکھنے کو ملا۔ لیکن اسلامک اتحاد جب ختم ہوا تو یہ علاقہ دشمنوں کا شکار بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ناظرین محترم دیکھیں گے اس کی تاریخ اٹھا کر تو زیادہ تر ایتہاسک کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اور اسپیشلی مسلمانوں کی جو تاریخی کتاب ہے، جب بھی ملک شام یعنی سیریا کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اور اس سے مراد صرف وہی ایریا نہیں ہوتا کہ جو آج کے دور میں سیریا کہلاتا ہے، بلکہ اس سارے ایریا کے بارے میں بات کی رہی ہوتی ہے کہ جو آج کے دور میں لبنان کہلاتا ہے، فلسطین کہلاتا ہے اور تو اور جارڈن بھی کہلاتا ہے، کیونکہ کسی دور میں سارے ہی علاقے کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں اسلام کی تاریخ کی اور اسلام کے اکارڈنگ تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں اس دیش یعنی ملک شام اور آج کے سیریا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے وہ بھی اسی دیش کے مشہور شہر دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینے سے اسی علاقے کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور جہاں پر پہنچ کر
وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالیں گے اور دجال جیسی بھیانک اور خطرناک طاقتیں بھی ہوں گی، وہ بھی اسی علاقے میں آ کر ہی دم توڑیں گی۔ یہ علاقہ اسلام کے نظریے سے کتنا زیادہ اہم ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس علاقے کے لیے دعا کی تھی، بلکہ ایک بار تو اپنے صحابہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی بھی خیر سے نہیں رہ پائے گا۔ ناظرین محترم، ذرا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور فرمائیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے گا تو پھر تم میں کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ناظرین محترم، آج کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سیریا میں کئی سالوں سے جنگ چالو ہے، سیریا کے کئی ایتہاسک کئی ہسٹوریکل پلیسز کو ملبے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے، وہیں آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، چاہے بات ہو غزہ کی، فلسطین کی، لیبنان کی یا کہیں اور کی، جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلم اسکالرز مڈل ایسٹ میں یہ جتنا بھی فساد چل رہا ہے اور مسلم دنیا یہ جو اپنا برا دور دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سیریا میں ہونے والے فساد کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بتاتے ہیں۔ دوستوں، اگر موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں تو سمجھنے کے لیے ہمیں سیریا کے پچھلے 100 سالوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ دوستوں، شروعات ہوتی ہے 1918 میں پرتھم وشو یدھ کے بعد سے۔ دوستوں، پرتھم وشو یدھ کے بعد فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا۔ جب خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی، مسلمانوں کا آپسی اتحاد، ان کے آپسی تعلقات بہت زیادہ کمزور ہو گئے، تو باہری طاقتوں نے اس علاقے کو توڑنے کی کوشش کی۔ 2011 میں دوستوں سول وار کا آغاز ہوتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے دوران سیریا میں سرکار ورودھی پردرشن شروع ہو جاتے ہیں۔ بشار الاسد کی سرکار اور ورودھی گٹوں کے بیچ یہ پردرشن خونی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ ایران اور روس اسد سرکار کا سمرتھن کر رہے ہیں، امریکہ اور اس کے سہیوگی ودروہی گٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ترکی اور کرد گٹ بھی اپنی زمین کے لیے ہی لڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہوتا یہ ہے دوستوں کہ لاکھوں مسلمان بے گناہ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ اسلامک اتحاد کی کمی کا نقصان آج بھی مسلمان بھگت رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان فرقوں میں بٹنا نہیں چھوڑ رہے، پولیٹیکل جھگڑے نہیں چھوڑ رہے، اپنے اپنے ورچسو کے سب کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فتنوں اور آخری دور کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ اٹھے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے یہ آگ سیریا کے سنگھرشوں سے، ان کی قربانیوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ آپسی فوٹ اور باہری طاقتوں پر ڈیپینڈ ہونا، قرآن اور سنتوں سے دوری، اسلامک اتحاد کی کمی، یہ ساری مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے عمل سدھارنے ہوں گے۔ امت کو باہری طاقتوں کے چنگل سے نکال کر آپس میں مضبوط ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ ناظرین محترم، آج جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی ایک مسلم دیش ہے، ترکستان جو بھی اسے کہیں، وہ ایک مسلم دیش ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ مل کر سیریا میں سول وار کو اور بڑھاوا دے رہا ہے، اور ترکی کی پولیٹکس، وہاں کے پریزیڈنٹ اور وہاں کی گورنمنٹ اتنی گر چکی ہے کہ وہ ابھی اپنے مطلب کے لیے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے اور ساتھ دے کر سیریا میں یہ قتل عام مچا رہا ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے دوستوں، کیا ترکی واقعی غلط نہیں کر رہا؟ کچھ لوگ کمنٹ سیشن میں یہ کہتے ہیں کہ ترکی غلط نہیں کر رہا ہے اور یہ بہت پہلے کی جنگ ہے، اس میں ترکی کا فائدہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، سچے دل سے اپنے دل پر مسلمان ہونے کے ناطے ایک ہاتھ رکھ کر ایک بات بتائیں کہ جس طرف امریکہ اور اسرائیل ہوں گے، کیا اس طرف کبھی مسلمانوں کا بھلا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں آپ سب لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، کامنٹ میں اس کا جواب دیجیے گا۔ کیا امریکہ اور اسرائیل کبھی مسلمانوں کا بھلا چاہ سکتے ہیں جو ترکی ان کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا بھلا کرے گا؟ آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگر آگے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ میں اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو تمام تر فتنے سے، فرقے واریت کی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔